جی السلام علیکم ناظرین، محمد جاوید آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہے۔ آج میں ایک اور کتاب کا ریویو پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ مشہور کتاب ہے اور افسانوں کی کتاب ہے ماجی۔ یہ لکھی ہے قدرت اللہ شہاب نے، اور اس کا تعارف میں پہلے رائٹر کراتا چلوں۔ رائٹر جو ہے قدرت اللہ شہاب، یہ 1917 میں گلگت میں پیدا ہوا تھا۔ ان کا بنیادی تعلق جو ہے نا اس کے والدین کا امبالہ سے تھا، انڈیا سے، اور یہ جو ہے نا ان کے والد عبداللہ صاحب تھے اور انہوں نے گریجویشن کی۔ سر سید نے کوشش کی کہ وہ CSS آفیسر بنے اور اس کے لیے وہ لندن جائیں، امتحان پاس کریں، لیکن وہ والدہ کی جو ہے نا انکار کی وجہ سے وہاں نہ جا سکے۔ لیکن قدرت بھی عجیب وہ کرتی ہے، مطلب کام کرتی ہے۔ قدرت نے باپ کو تو CSS آفیسر نہیں بنایا، بیٹے کو بنا دیا۔ قدرت اللہ صاحب CSS آفیسر بنے 1941 میں، اور انہوں نے جو ہے نا یونائٹڈ انڈیا کے اندر جو ہے نا خدمات سر انجام دی۔ 47 میں پاکستان بنا تو یہاں کراچی آ گئے اور یہاں سے آغاز کیا۔ جموں و کشمیر کے یہ جو ہے نا چیف سیکرٹری بھی رہے، اور پھر صدر پاکستان کے سیکرٹری رہے، بلکہ 3 جو ہیڈ آف اسٹیٹ تھے ان کے مسلسل صدر رہے۔ آخری جو صدر تھے جن کے دور میں انہوں نے کام کیا ہے وہ تھے اپنا ایوب خان صاحب۔ ایوب خان صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کافی عرصہ کام کیا۔ تو ادب کے میدان میں بھی جو ہے نا ان کی خدمات ہیں۔ انہوں نے ناول لکھا یا خدا، اس کے بعد ماجی، یہ جو ہے شارٹ سٹوریز کی جو بک ہے، اس کے اندر 26 جو ہے نا افسانے، سفر نامے، انشائیے اور کیا کہنا چاہیے اس طرح کے خاکے وغیرہ کی جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے انکلوڈ کیے ہیں اس کے اندر اپنی کتاب میں۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے اس کتاب کا تو کمال ہو جاتا ہے، یقین کریں۔ میں نے اسے کچھ سال پہلے پڑھا تھا، وہ لطافت ہے، اور آج بھی میں نے اس کو دیکھا ہے۔ ماں جی کو پڑھنے کے بعد تو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، یقین کریں، خدا یاد آ جاتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کے والدین کا تعلق جو ہے غریب گھرانے سے تھا، اور اس کی ماں جو ہے وہ تو درویش عورت تھی، بالکل ہی جو ہے نا سیدھی سادی، جس کو پیسے کا نہیں پتہ تھا، جس کو چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ اور والد صاحب عبداللہ صاحب جو کہ برطانیہ لندن نہ گئے، تو وہاں سے ہی سر سید نے انہیں ڈانٹا تو وہاں سے نکلے اور سیدھے گلگت چلے گئے۔ وہاں کشمیر کے راجہ کی جو ہے نا حکومت تھی، انہوں نے وہاں انہیں گورنر لگا دیا۔ بعد میں گورنری کو تبدیل کر کے وزارت کی عہدہ دے دیا، اس کو وزارت کہا جانے لگا۔ تو جب بھی ان کے والد جاتے تھے آؤٹ آف جو ہے نا گلگت، تو 7 توپوں کی سلامی انہیں دی جاتی تھی آنے پہ جانے پہ، یعنی اتنی وہ عزت تھی، احترام تھا، اثر و رسوخ تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان کی جو والدہ ہیں وہ ماں جی تو ماں جی تھی، جس کی مرغن غذا جو تھی وہ چٹنی تھی، اور وہ جو ہے نا جو کی روٹی تھی۔ ساری عمر اسی طرح رہیں، اور کیا کہنا چاہیے اس کتاب کے اندر وہ پیش کرتے ہیں کہ اس کی والدہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھی۔ 3 سوٹ ہوتے تھے ان کے پاس، ایک پہنا ہوتا تھا، ایک تکیے کے نیچے، اور تیسرا دھلنے کے لیے ہوتا تھا۔ چوتھا کوئی سوٹ بنتا تھا تو وہ کسی ضرورت مند کو دے دیتی تھی۔ 11 پیسے ہر جمعرات کو جو ہے نا مسجد کے چراغ کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ تو اس ماحول کے اندر اب جب انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، تصنیف کا کام تو کر رہے تھے، لیکن یہ جو انہوں نے اپنا پہلا یہ لکھا ماجی پہ افسانہ، تو ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، اور یہ شہاب نامہ ان کی مشہور کتاب ہے، بہت معروف کتاب ہے، میں نے پڑھی ہے، کچھ 750 صفحات کی کتاب ہے۔ اس کا بھی میں تجزیہ کسی دن انشاءاللہ کروں گا۔ اور یہ جب لکھ رہے تھے تو یہ شہاب نامے میں لکھتے ہیں کہ اس وقت میں بری طرح رو رہا تھا، اور اس دوران صدر پاکستان ایوب خان میرے کمرے میں آئے، لیکن مجھے لکھتے ہوئے اور محویت کو دیکھ کر مجھے کچھ نہیں کہا اور چلے گئے۔ بعد میں میرے اسٹاف نے جو ہے نا مجھے بتایا کہ صدر پاکستان جو ہیں ایوب خان صاحب وہ آئے تھے۔ تو اس محویت سے، اس درد سے اور کرب سے انہوں نے افسانے کو لکھا کہ وہ ماجی جو ہے نا مشہور ہو گیا، اور مرزا ادیب احمد ردیف قاسمی نے ان کا جو ہے نا ابتدائیہ لکھا ہے، کمال لکھا ہے انہوں نے بھی۔ تو اس کے اندر جو ہے نا اور افسانے اور جو ہے نا چیزیں بھی ہیں،
لیکن ماں جی ایک ایسی جو ہے نا افسانہ ہے ان کا، اگر کچھ اور نہ بھی کرتے تو یہ بھی ان کی جو ہے نا ادبی شہرت کے لیے کافی ہوتا۔ جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر ان کا مشاہدہ بہت گہرا تھا، کمال مشاہدہ نظر آتا ہے۔ کسی کو چیز کو بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر ان کا ایک افسانہ سول لائنز ہے، وہاں ایک آصف زدہ کوٹھی کے اندر، یہ جو ہے نا کٹک ایک علاقہ ہے انڈیا کا، وہاں یہ آفیسر بن کے جاتے ہیں، تو ان کو ایک کوٹھی الاٹ ہوتی ہے جو کہ آصف زدہ ہے، وہاں یہ جاتے ہیں اور اس کی منظر کشی کرتے ہیں نا کہ فلاں درخت، خودرو جھاڑیاں، نیچے جو ہے نا کتے کے پلے بیٹھے تھے اور فلاں چیز تھی، یعنی ایک ایک چیز کو اتنے ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں کہ قاری حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اتنا گہرا مشاہدہ ہے۔ ایک تو یہ مشاہدہ بہت زبردست کرتے ہیں، متنوع موضوعات ہیں ان کے، طنز نگاری بھی ہے، یعنی انہوں نے طنز کو بھی، حالانکہ یہ ایلیمنٹ ہر رائٹر پیش نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کا وہ کیا ہے۔ ان کا مشاہدہ بہت زبردست تھا، فلو کے اندر بات کر جاتے ہیں، اور سلاست سے اور سادگی سے بے تکلفی اور بے ساختگی اتنی ہے کہ جتنی منٹو کے جو ہے نا افسانوں میں ہمیں ملتی ہے، اور لیکن ان کا انداز جدا ہے، ان کے تو بے ساختگی میں بھی کوئی نشتر، کوئی نوکدار چیزیں مل جاتی ہیں منٹو میں، سادگی ان کا طرز تھا، انداز تھا، اور یہ کسی ایک طبقے اور ادارے تک یہ مخصوص نہیں رکھتے اپنے طنز کو، بلکہ معاشرے کے تمام طبقوں کے لیے جو ہے نا یہ طنز کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے دیگر جو افسانے ادھر پیش کیے گئے ہیں کتاب میں، وہ ریلوے جنکشن ہے، سردار جسونت سنگھ، اقبال کی یاد، پنکچر، عائشہ آ گئی، اور اسٹینوگرافر وغیرہ، اس طرح 26 یہ چیزیں اس کے اندر دی گئی ہیں۔ ماں جی تو کمال ہے، ماں جی کے اندر یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ میرے نانا اتنے سادہ تھے کہ جب امبالہ کے اندر ان کی چاند ایکڑ زمین تھی اور وہاں انگریزوں نے ایک نہر نکالی تو وہ زمین اس کے اندر آ گئی، اور میرے نانا وہاں کھدائی کرتے رہے، نہر کی مزدوروں میں شامل رہے، لیکن انہیں اتنا پتہ نہیں تھا کہ شہر کے اندر جا کے دفتر انگریز کا کہاں ہے، وہاں پیسوں کا یا معاوضے کا کلیم کر سکوں۔ اس کے علاوہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نانا کو جب پتہ چلا کہ بار میں، یعنی یہ جو ہے فیصل آباد سرگودا کے علاقے کو بار کہتے تھے، کہ بار میں کالونیاں مل رہی ہیں، زمینیں مفت الاٹ ہو رہی ہیں، تو یہ دکھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میرے نانا اپنے کنبے کے ساتھ گئے اور کئی مہینوں کے بعد وہاں پیدل پہنچے، راستے میں مزدوریاں کرتے رہے، میری والدہ کیسے لپائی کر دیتی تھی لوگوں کے گھروں میں، ان کے آنگن میں، ان کے مکانات کی، میری نانی والدہ، اور کتنی مشکلوں سے انہوں نے جو ہے نا زندگی کا وہ فیس گزارا ہے۔ پھر انہیں زمین الاٹ ہوئی، پھر پیچھے گئے، قدرت نے انہیں ملانا تھا عبداللہ صاحب کی شکل میں، وہ والد ان کو نصیب آئے، اس کے بعد گورنری، اس کے بعد پیدائش ان کی قدرت اللہ صاحب کی، اور قدرت اللہ صاحب جو ہے نا ان کے ویسے تو اور پہلو بھی ہیں، روحانی پہلو اور دیگر چیزیں بھی آتی ہیں، اور شہاب نامہ جو کتاب ہے اس کے اندر تو انہوں نے بہت ڈیٹیل اپنی زندگی کی آٹو بایوگرافی پیش کی ہے، لیکن ماں جی کے اندر بھی انہوں نے جو چیزیں بیان کی ہیں نا، یقین کرے بندہ حیران رہ جاتا ہے اپنی ماں کے بارے میں کہ ان کا سن پیدائش تو معلوم نہ ہو سکا، لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ پچھلی صدی کے آخر میں جو ہے نا آخری چند سالوں میں پیدا ہوئی، اس کے بعد ہر وہ ڈیٹیل جو ہو سکتی ہے انہوں نے اس کی بیان کی، اپنی والدہ کی، ان کی جوانی، ان کی شادی کے واقعات، پھر کہ بھی کیسے میرے والد کے ساتھ تعلق تھا، اور ان کے تین بھائی 3 بہنیں تھیں، 2 بہنیں ان کی زندگی میں وفات پا گئیں، اور ایک بیٹا لندن کے اندر ہی فوت ہو گیا۔ پھر یہ بیان کرتے ہیں کیسے ان کے والد صاحب 62 سال کی عمر میں، کہ والدہ گنڈیریاں کر کے دے رہی ہیں، اور گنڈیری ان کے منہ میں تھی، گپ شپ کر رہے تھے، اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اتنی یعنی گہرائی سے اور چیزوں کو انہوں نے وہ کیا ہے، اور ماں کی محبت میں جس طرح ڈوب کر انہوں نے لکھا ہے، بہت کم لوگ اس طرح لکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں غریب کے رحمت کرے، اچھے انسان تھے، انہوں نے بہت اچھے کام کیے، جنگ کے اندر ڈپٹی کمشنر تھے۔ مشہور واقعہ وہ لکھتے ہیں ایک ٹیچر کا بھی اپنی اس کتاب کے اندر، کہ کیسے ایک ٹیچر آیا، اس نے خواب سنایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حوالہ دیا، انہوں نے 8 مربع زمین ان کو الاٹ کر دی،
وہ ٹیچر بھی اتنا اچھا انسان تھا کہ اس نے کئی سال جو ہے نا بچیوں کی شادیاں کر دی، اپنی کوئی زمین بنا لی، اور وہ 8 مربے ان کو واپس کر دی، اس کے کاغذات جو ہیں ان کو اسلام آباد کے اندر بھجوا دیے تھے، یا غالباً کراچی میں تھے یہ اس وقت، وہاں ان کو بھجوا دیے تھے۔ تو دیکھیں ایسے انسان تھے، اور یہ بھی مطلب ان کو بھی روحانی جو ہے نا فیض بھی رہا۔ تو یہ کتاب پڑھنے کی ہے ماں جی، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ ایک ماں جی جو ہے نا اس کی کیفیت کو جب آپ فیل کریں گے تو یقین کریں بے خود ہو جائیں گے۔ ناظرین، مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا۔ سٹریس کے اس دور میں ادب کے ساتھ اگر آپ دل لگا لیں تو ادب جو ہے نا دل کے تاروں کو چھوتا ہے اور سکون دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔